بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخیوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد کن کن عذابات کے اندر گرفتار ہوں گے، کن کن مصیبتوں سے ان کو سابقہ پڑے گا اور کن کن تکلیفوں میں وہ رہیں گے، اور وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہاں کا وہ عذاب دائمی ہوگا۔ وہاں کسی قسم کا کوئی پرسان حال یا کوئی بچانے والا، کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ دوزخی چیخیں گے، چلائیں گے، ایک دوسرے کو پکاریں گے، اپنے بڑوں کو بلائیں گے اور اپنے اہل تعلق کو آوازیں دیں گے، لیکن وہاں یہ سب کچھ چیخ و پکار، آوازیں، کسی کو بلانا پکارنا کچھ کام نہ آئے گا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا۔ جو لوگ شقی ہیں، بدبخت، وہ دوزخ میں اس حال میں ہوں گے کہ گدھوں کی طرح چلاتے ہوں گے۔ اس طرح گدھا چلاتا ہے، ایسی بری آواز اور ایسی بھونڈی آواز ان کی وہاں بن جائے گی کہ جس کی وجہ سے ایسا لگے گا جیسے گدھا چیخ رہا ہو۔ قاموس میں ہے کہ زفیر گدھے کی شروع کی آواز کو کہتے ہیں اور شہیق اس کی آخری آواز کو کہتے ہیں۔ عذاب دوزخ سے چھٹکارے کے لیے فدیہ دینا گوارا ہوگا۔ اگر وہاں لے دے کر کام چلتا تو جہنمی اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ اگر ان کو ساری دنیا کی چیزیں دے دی جائے اور وہ ساری دنیا کی چیزیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں دے دیں، بدلے میں دے دیں، تو وہ فدیہ اور بدلہ ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ سمجھیں گے شاید یہ بھی دنیا ہے، اس طرح دنیا میں غلطی کسی کی اور گرفتار کسی کو کر لیا، جی حرکت کسی کی تھی اور سزا کسی کو دے دی گئی۔ یہ جو مالدار تھا، رئیس تھا، پیسے والا تھا، اس کی جان بچ گئی لے دے کر۔ وہ جو بیچارہ غریب تھا، پریشان حال تھا، اس کے سر الزام رکھ دیا، اس کو اندر کر دیا، اس کو مار دیا، مروا دیا اور اس کو تکلیفوں کے اندر مبتلا کر دیا، اس کے خلاف مقدمے ہو گئے، اس کی زندگی بیچارے کی اندھیرے میں ڈال دی۔ لیکن وہاں یہ سب نہیں ہوگا کہ آدمی لے دے کر اپنا کام نکال لے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ زمر کی آیت ہے، اور اگر ظلم یعنی شرک اور کفر کرنے والوں کے بعد دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اور بھی اتنی ہی چیزیں ہوں، تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے ان سب کو دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ سورہ معارج میں ارشاد ہے کہ اس روز مجرم یہ تمنا کرے گا کہ آج کے عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، بھائی کو، کنبے کو، جن میں وہ رہتا تھا، وہ تمام زمین کی چیزوں کو اپنے بدلے میں دے دے اور پھر یہ بدلہ اس کو بچا لے۔ لیکن وہاں نہ تو مال ہوگا، نہ کوئی کسی کے بدلے میں آنا منظور کرے گا، اور بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو منظور نہ کیے جائے گا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم۔ یقیناً جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس تمام دنیا کی چیزیں ہوں اور اتنی چیزوں کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہوں تاکہ وہ ان کو دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ چیزیں ان سے ہرگز قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن کی ایک پریشانی یہ بھی ہوگی کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر آدمی اپنے آپ میں اتنا کھویا ہوا ہوگا کہ وہ کسی کے کام آنا تو دور کی بات ہے، وہ خود دائیں بائیں نہیں دیکھ پائے گا، خود اپنے آپ میں اتنا گھرا ہوا ہوگا، خود اپنی ٹینشنیں اور اپنی فکریں اتنی زیادہ ہر انسان کو ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو اپنے دائیں بائیں کا بھی خیال نہیں ہوگا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب لوگ ننگے ہوں گے، تو پھر مرد عورت کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گے تو شرم نہیں آئیں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے آپ میں اتنا کھویا ہوا ہوگا
اور وہاں کی گھبراہٹ اور وہاں کی تکلیفیں، ٹینشن ایسی ہوگی کہ آدمی کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ اس کے دائیں بائیں کون گزر رہا ہے، کسی کو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ وہاں کی تکلیفیں ہیں، یہ وہاں کے عذابات ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر آدمی اپنی جان بچا لیتا تھا لے دے کر کسی کے کہنے سننے سے، وہاں کسی کے کہنے سننے سے کسی کا کچھ بننے والا نہ ہوگا، خاص طور پر کافروں کا۔ کافر اور مشرک لوگ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی ان کا پرسان حال ہوگا۔ ایمان والوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر انبیاء کی سفارش سے، علماء کی سفارش سے، شہیدوں کی، نیک بندوں کی، علماء کی، حافظوں کی سفارش سے ان کی جان بچتی رہے گی، اپنے عذابات سہ سہ کر وہ جنت میں داخل ہوتے رہیں گے۔ لیکن کافر اور مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ جنتیوں کا ہنسنا قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ جنتی دوزخیوں کے حال پر ہنسیں گے۔ سورہ مطففین میں ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ۔ آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ اس طرح دنیا کے اندر لوگ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، یہ دیکھو یہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، یہ کیا داڑھی، کیا ٹوپی، کیا کرتا پاجامہ، کیا نمازیں ہیں، اور یہ کیا ہے، ایسے ہی مسلمان ایسے کمزور لوگ ہیں، دبے کچلے لوگ ہیں، یہ ہم سے دب کے رہتے ہیں، یہ ہمارے ماتحت بن کر رہتے ہیں، یہ اچھے سے دنیا میں جی نہیں سکتے، ہماری طرح یہ بڑے بڑے عالیشان مکان نہیں بنا سکتے، بڑے بڑے عہدوں پر نہیں بیٹھ سکتے، جی ہماری طرح بڑے بڑے امیر ترین رئیس نہیں ہو سکتے۔ دنیا والے ہنستے ہیں ایمان والوں پر، تو قیامت کے دن الٹا ہو جائے گا۔ یہ ایمان والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہ کافر لوگ جو دنیا میں بڑی مستیوں میں رہے ہیں وہاں جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو ایمان والے پھر ان کو چڑھائیں گے، ان کو ہنسائیں گے کہ دیکھو تو دنیا میں ہم پر ہنستے تھے، آج تم پر ہی ہنسنے کا موقع ہمیں مل گیا ہے، اور ان کو پھر یہ لوگ چڑھا کر گویا پریشان کریں گے، ان کی تکلیفوں میں اضافہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے اور مسحریوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ تفسیر در منصور میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جنت میں کچھ دریچے اور کھڑکیاں ایسے ہوں گے جن سے اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھ سکیں گے، اور ان کا برا حال دیکھ کر بطور انتقام ان پر ہنسیں گے، جیسا کہ دنیا میں مومنوں کو دیکھ کر خدا کے مجرم ہنستے تھے اور کنکھیوں کے اشاروں سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو گھروں میں بیٹھ کر بھی دل لگی کے طور پر ایمان والوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ابھی گزرا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ سورہ مومنون میں ہے کہ دوزخیوں سے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ میرے بندوں میں ایک گروہ ایمان والوں کا تھا جو ہم سے عرض کیا کرتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا، اور یہاں تک تم ان کا مذاق بنانے میں مشغول رہے کہ ان کے مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی تھی۔ تم نے اتنی دنیا کے اندر مستی کاٹی، اتنی ہنسی مذاق کیا اور اتنا یہاں مشغول ہو گئے کہ دوسروں کے مذاق اڑانے میں تم اتنا الجھ گئے کہ اپنا بھی کام تمہیں یاد نہیں رہا۔ جو دنیا میں آنے کا مقصد تو سب کے لیے ایک ہی تھا، عبادت، لیکن تم نے اپنا کام چھوڑ کر اور دوسرے کے ہنسی مذاق میں اتنا ٹائم پاس کر دیا کہ تم مجھے بھی بھلا بیٹھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے۔ تو دنیا کے اندر اگر ایمان پر چلنے کی وجہ سے، کسی اسلام کے کسی عمل پر چلنے کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف بھی آ رہی ہے تو اس کو خوشی سے انسان کو برداشت کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے صبر کا بدلہ یہ ہوگا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں پر اس کو بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے اور ان کو کامیابی کا پروانہ دے دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اور اپنے اہل و عیال کی، اپنے بھائی بندوں کی، اور اسی طرح ہم تو سمجھتے ہیں کہ پوری انسانیت کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ ایمان والوں کی تو بڑی فکر ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت بھی ہے جو ایمان والوں کے گھروں کے کنڈے پیٹتی رہتی ہے، علماء بھی ہیں، وہ بھی علماء بھی عوام میں محنت کر رہے ہیں، مدرسے ہیں وہ بھی مسلمان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن کافر اور مشرک جو ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ان کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی زیادہ فکر ہونی چاہیے بیچاروں کی، کہ وہ تو کینسر کے مریض ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس ایک نظرے والا بیمار جائے مریض، اور ایک کینسر والا جائے کسی ہاسپٹل میں، تو کس کو لیں گے جلدی سے؟
کینسر والے کو جلدی پکڑیں گے، ایمرجنسی کیسے بھائی، یہ تو بہت نازک حالت میں، نزلہ تو ہو جائے گا ٹھیک، بغیر دوائی کھانے سے بھی ہو جائے گا 2-4 دن میں بہ کے۔ لیکن کینسر یعنی ایسی بڑی بیماری کہ جس کے بعد بس ہلاکت اور موت ہی ہے، اس کو آدمی اور ڈاکٹر لوگ ذرا جلدی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس کو ایمرجنسی کیس کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی بیچارے کفر و شرک میں گویا کینسر میں مبتلا ہیں، اور اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ان کا مقدر بننے والی ہے۔ لہٰذا اگر ہم زبانی طور پر ان کو دعوت نہیں دے سکتے، یا اس کا ماحول نہیں ہے، یا فی الحال اس طرح کے حالات نہیں ہیں، تو کم از کم اپنے عمل سے ہم دعوت دے سکتے ہیں۔ ہم اپنا حلیہ ایسا رکھیں، ہم اپنا کردار ایسا رکھیں، ہم اپنے معاملات ایسے رکھیں، ہم اپنی بول چال ایسی رکھیں، ہم اپنا رہن سہن اور اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ ایسا کریں کہ جس سے وہ ہم سے متاثر ہو جائیں، اسلام سے متاثر ہو جائیں، اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، مسلمانوں سے وہ محبت و الفت کرنے والے لگ جائیں۔ اس طرح کی کوشش ہم اپنے عمل سے کر سکتے ہیں، گویا ہمارا عمل داعی بن سکتا ہے، ہم اپنے عمل سے ان کو دعوت دے سکتے ہیں، اگرچہ زبان سے نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے